آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فرانس میں کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گستاخی ہے، جو ان کے خاکے وہاں پہ آفیشلی طور پہ ان کی سرکاری امارات میں نصب کیے گئے، ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرینڈز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں اور اس گستاخانہ حاکم کی اشاعت کے بعد ہم خود کو کہاں پہ محسوس کرتے ہیں؟ فرینڈز، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی تذلیل کی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا، لیکن مسلم امہ کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، اس طرح سے پراپر ریزسٹنس نہیں آئی، جس کی وجہ سے دشمن کو دوبارہ سے ایسا جرم کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اور یہ ازل سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دور میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو ان کی قبر سے اٹھا کے لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہوا ہے تو اس کو کون چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے؟ نور الدین زنگی نے ان دونوں کے سر قلم کیے۔ اس کے بعد دوبارہ سے جب حاجیوں کے قافلے کو صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ کہتے ہوئے لوٹا گیا کہ جاؤ اپنے محمد کو بلاؤ تمہاری مدد کرے، جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، اس مرد مجاہد تک پہنچی، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شہزادے کا سر قلم نہ کر لوں۔ 2 سال 2.5 سال کی دن رات محنت کے بعد، مہم جوئی کے بعد آخر وہ وقت آ گیا کہ جب انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پہ چڑھ کے اس کی گردن الگ کرتے ہوئے کہا کہ کتے، تو نے میرے محمد کو پکارا تھا، لے ان کا ایک اتنا سا غلام آ گیا۔ میرے سارے دوست لوگ سارے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ریزسٹنس کرنے سے، یہاں سے ہو کے ریزسٹنس کرنے سے کیا ہوگا؟ تو فرینڈز، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ پانی اپنی چونچ پہ پانی لا کے آگ میں پھینکتا ہے، حالانکہ وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس قطرے سے اس آگ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یا اللہ، مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنا حق ادا کر لیا۔ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے ہم اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اس پہ فرانس بائیکاٹ کی مہم چلانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرانس کی تمام تر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے کہ جس طرح یہودیوں نے ایک قانون پاس کروایا ہوا ہے کہ آپ میڈیا پہ خلاف نہ لکھ سکتے ہیں، نہ کچھ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف بول سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل فورم پہ ایک ایسا قانون پاس کروانا ہے کہ نہ ہی اسلام کے خلاف اور نہ ہی مقدس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، اور ان ہستیوں کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی کیا سزا ہے، یہ ایک مذہبی اسکالر طاہر القادری کی زبان ہے۔ Real history of this law. The first of all, this is the law given by Bible, Holy Bible, the Old Testament. I quote you Leviticus, I'm quoting the Bible, Old Testament, book 24, chapter, verse 13 to 16. Holy Bible says, and the Lord spake unto Moses, saying, he that blasphemeth. تو فرینڈز، آپ نے سنا طاہر القادری صاحب نے تورات سے حوالہ دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ مقدس اشخاص پہ گستاخی کی، مقدس ہستیوں کی گستاخی کی، اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ ہے سزائے موت۔ تو کیا ہم ان کی اس تحریر کو لے کے، ان کے اس حوالے کو لے کے، کیا قرآن کے حوالوں کو لے کے ہم سزا نہیں دلوا سکتے؟ بالکل دلوا سکتے، لیکن اس وقت مسلم امہ کی خاموشی، 57 ملکوں کا اتحاد اور ان کی خاموشی، جب ان کی رسالت کے اوپر بات آ گئی، اس کے باوجود ان کی مجرمانہ خاموشی ہمیں کس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیا پھر ہم سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا ہم پہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے؟ پھر ہم کس طرح سے ابابیل کی مدد کا انتظار کر سکتے ہیں جب ہم خود ہی، ہمارا دل، ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا ایسی باتیں سن کے، ایسے واقعات کو سن کے ہماری آنکھوں نم نہیں ہوتی، ہم اس کے اگینسٹ نکلتے نہیں ہیں، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ابابیل آئیں گے ہماری مدد کو۔ میرے بھائی، اس طرح سے ابابیل مدد کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ابابیل اگر آئے وہ تم پہ کنکر برسانے کے لیے آئیں گے، نہ کہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔